سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. تو آپ کے سامنے سردیوں کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو خاص کر اسی موسم میں جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے اور کئی لوگ جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. تو عام طور پر جب بھی سردی آتی ہے تو لوگ ان بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر استعمال شدہ کپڑے جو بیرون ملک سے جو ہے آتے ہیں. تو ایسے کپڑے جو ہے ایسے کوٹ جرسیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے استعمال کے اندر جو ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے. تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی پاکی کا اہتمام ہو. اگر آپ نے وہ پہن کر نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے اس کی پاکی کا اہتمام کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو نماز کے لیے استعمال کریں. اور اسی طرح ایک اس کے اندر ضروری چیز یہ ہے کہ چونکہ وہ عام طور پر جن ملکوں سے یا جہاں سے آتی ہیں تو وہ لوگ غیر مسلم ہیں زیادہ تر جن کے استعمال کے اندر ہوتی ہیں. تو ان کپڑوں کے اوپر کوئی ایسے جانداروں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو ان ایسے کپڑوں کو پہن کر جن پر جاندار کی تصویر ہے تو علماء نے جو ہے نماز کو درست قرار نہیں دیا ہے. تو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ احتراز کیا جائے اور ایسے کپڑوں سے احتراز کیا جائے. لہٰذا ایسے کپڑے پہن کر تو اگر وہ تصویر نماز درست نہیں ہے، اگر تصویر ایسی ہے کہ وہ بالکل ہی چھوٹی ہے یا غیر جاندار چیز کی ہے یا جاندار کی ہے لیکن اس کی چہرہ وہ واضح نہیں ہے، اس کا جو منہ ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، یعنی اس کے نظر آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کسی جاندار کی ہے. بعض اوقات صرف جو ہے ایک نشان ہے تو اس کی کوئی آنکھیں، کوئی منہ، کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ایسی جاندار کی تصویر کو علماء نے جائز قرار دیا ہے. وہ پہن کر یعنی اگر کپڑوں کے اوپر ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.